اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اسی طرح ہاروت و ماروت کے ذکر میں فرمایا کہ جو لوگ ان سے جادو سیکھ لیتے ہیں وہ میاں بیوی میں جدائی کے اعمال کرتے تھے اور دنیا میں فساد پھیلاتے تھے، مگر ان کی طرف سے جن لوگوں کو ضرر پہنچتا تھا اسے بھی بإذن اللہ ضرر پہنچتا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر وہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو ذرا بھر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر نقصان پہنچا رہے تھے۔ ادھر انبیاء علیہ السلام کی اطاعت بھی اذن الہی کے محتاط فرما دی گئی ہے۔ مثلا ارشاد قدرت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا يُطَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان کی اطاعت اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نبی کی اطاعت کسی دوسری نوع نے بھی کی ہے تو اسے بھی بِإِذْنِ اللَّهِ سے مشروط کر دیا ہے۔ مثلا جناب سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قوم جنات نے کی تو خالق نے یہ کریڈٹ بھی جناب سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیا بلکہ فرمایا ہے وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی جو جنات ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے وہ بھی بِإِذْنِ اللَّهِ کام کرتے تھے۔ اب خود دیکھ لیں کہ اللہ نے کتنی اشیاء کو بِإِذْنِ اللَّهِ سے باندھ دیا ہے۔ نمبر 1 نباتات کا اگنا بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، نمبر 2 نزول ملکوت بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، نمبر 3 مومنین کی ہدایت بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، نمبر 4 انبیاء علیہ السلام کا ہر معجزہ بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، نمبر 5 جادو کا اثر بھی بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، نمبر 6 کسی کا مر جانا بھی بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، نمبر 7 کسی کا ایمان لانا بھی بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، نمبر 8 ہر فعل ملکوت بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، نمبر 9 مومنین کا جنگ کرنا اور فتح پانا بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، نمبر 10 کفار کا مومنین کو قتل کرنا اور فتح پانا بھی بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، نمبر 11 شفاعت شافعین بھی بِإِذْنِ اللَّهِ ہے اور ترغیب شیاطین بھی بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، نزول قرآن بھی بِإِذْنِ اللَّهِ ہے، سرگوشی شیطان کا ضرر بھی بِإِذْنِ اللَّهِ ہے۔ یہ ایک لمبی فہرست بن جائے گی، اگر اس کی تفصیل میں اترا جائے تو ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ اس فہرست پر غور کر کے بِإِذْنِ اللَّهِ کے الفاظ کے نتائج خود نکال لیں۔ اب ہم ایک منزل اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ کہیں کہیں خود ذات واجب الوجود کو بھی اپنا اذن لینا پڑتا ہے، یعنی وہ بھی بعض کام اپنے اذن کے بغیر خود نہیں کر سکتا۔ مثلا وہ ارشاد فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، اللہ بعض لوگوں کو تاریکی باطل سے نور ہدایت کی طرف لاتا ہے تو اپنی ہی اذن سے لاتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ نے ان مومنین کی ہدایت حق کی طرف فرمائی ہے جو ایمان لائے تھے اور اختلاف کرتے تھے، مگر یہ ہدایت اللہ نے اپنے ہی اذن سے فرمائی۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اللہ جنت اور مغفرت کی طرف خود اپنے اذن سے بلاتا ہے۔ ان تینوں آیات کو دیکھ کر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اللہ کا اپنے آپ سے اذن لینے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ آج تک کسی شخص نے یہ نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ میں فلاں کام اپنے آپ سے اجازت لے کر رہا ہوں۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اذن کے جو معنی ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ کچھ اور ہیں۔ اس لیے پھر سابقہ فہرست پر نظر کر لیں اور ایک ایک شق کو غور سے دیکھیں اور عقل سلیم کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ